رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ پیراڈائز فنکشن پیلس، پیراڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر دارالعلوم ثنابل السلام کوہنا پالامور محبوب نگر کا عظیم الشان جلسہ دستار بندی و ختم درس بخاری و تکمیل حفظ قرآن مجید 15 فروری بروز ہفتہ بامقام یونیک پیلس فنکشن ہال محبوب نگر میں زیر سرپرستی مربی ملت حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا منعقد ہوا۔ اس جلسے کی نگرانی حضرت مولانا شاہ شفیع الدین ندوی نقشبندی خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے کی، جبکہ اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا سید ذاکر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد خوبصورت میاں کرنول نے کی۔ ان کے علاوہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سمال احمد رشادی نائب محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، حضرت عبداللہ صاحب رشادی مدرس سبیل الرشاد بنگلور، حضرت مولانا شعیب رشادی شیخ الحدیث جامعہ لطیفیہ بنگلور، حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد ذوالفقار چشتی داعیہ اسلام وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش، حضرت مولانا عبدالعزیز مدظ اللہ امام و خطیب مسجد قلب شاہی حیدرآباد کے خطابات ہوئے۔ ان کے علاوہ مقامی علماء کرام نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا۔ اس جلسے عام میں عامت المسلمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ناظم مدرسہ سید عبدالرحمن رشادی ندوی نے تمام ہی مہمانوں اور شرکائے جلسہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب سے الگ ہے، اور کتابیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق ہے۔ کتاب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے اور ہوئی ہے۔ توریت میں تبدیلی ہوئی، انجیل میں تبدیلی ہوئی، زبور میں تبدیلی ہوئی، اور خود قرآن نے اس کی گواہی دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ان لوگوں نے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی باتوں کو اپنے طور پر بدل دیا، اور جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کو بھول گئے۔ لیکن قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ جن لوگوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے کسی بھی زمانے میں، تو اللہ نے ان کی کوششوں ہی کو رد کیا، بلکہ ان کے اپنے وجود کو اللہ نے ختم کر دیا۔ مختلف زمانوں میں، مختلف حالات میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی ہے، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے معانی میں، قرآن کے اعراب میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ جب اللہ نے اپنی طور پر خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو پھر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے الفاظ کی بھی کی ہے، اس کے معانی اور مفہوم کی بھی کی ہے، اور اس کے پڑھنے کے طریقوں کی بھی حفاظت اللہ نے لے رکھی ہے۔ دو شرطیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ مرد ہو یا عورت، ایک وصف ہو اس میں ایمان کا، دوسری صفت ہے اس میں اعمال صالحہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دو چیزوں کے رکھنے والوں کو اچھی زندگی دیں گے۔ مدارس والے کیا بتا رہے ہیں؟
ایمان کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں۔ پبلک کیا سمجھ رہی؟ مدرسوں میں کہتے ہو زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں لے لیے تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ بالکل مفہوم الٹ گیا۔ اس سبق کو انسانوں نے بھلا دیا جس سبق کو اللہ نے انسانوں کو سب سے پہلے دیا تھا، اور پھر اس سبق کو بھلا دیا جس سبق کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے انسانوں کو دیا تھا، اور اس سبق کو بھلا دیا اس امت نے جس سبق کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دیتے رہے۔ وہ تینوں سبق بھول گئے۔ اللہ کا پڑھایا ہوا سب سے پہلا سبق تھا تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سبق تھا ایک اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ پڑھو تم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تم پڑھو دن میں 100 مرتبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ پڑھو گے نا ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ کے رسول یہی بتا رہے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ کلمے، پڑھنے میں عمل ایک دم تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا اثر، اس کے برکات اور اس سے حاصل ہونے والا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ترجمہ سنیں اس کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں جو طالبان علوم ہے، امام بخاری کے استاد احمد بن اشکا اور پھر ان کے استاد محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے مختصر انداز سے کہہ دیا، بہت بڑے محدث تھے، اتنا ہی کہا، لیکن میں آپ سے کہوں گا محمد بن فضیل کون تھے، کس مسلک سے تعلق ان کا تھا، یہ آپ پڑھیں۔ ان کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ابن حجر اسقلانی کی تہذیب و تہذیب کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح فتح الباری کا جو مقدمہ ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جو میزان الاعتدال ہے، جلد نمبر 1 600 صفحے کے بعد ان کے حالات کچھ وہاں پر موجود ہیں، جس مذہب جس مسلک سے یہ تعلق رکھتے تھے اس کے بارے میں وہاں پر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، بہت زیادہ علم میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں محمد بن فضیل کون تھے، تفصیل بہت زیادہ ہے، میں نہیں ابھی کہہ سکتا۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیں، متن حدیث آخری لفظ ہے، جملہ سنیے، سبحان اللہ اصل میں ہے اسبح سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ آسانی سے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ پاک، اس کا اصل میں مطلب بنتا ہے سبحان اللہ اسبح سبحان اللہ، میں اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے دل سے صدق دل سے پورا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ مرتبہ یہ مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کا، میں اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں میں اس چیز کو، میں اپنے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، تاکہ جو ہے تم میرے فرما بردار بن کر زندگی گزارو، میری اطاعت کرنے والے بن کر زندگی گزارو، میرے احکام کے مطابق ہر کام کو کرنے والے بنو۔
اللہ کا استحضار ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرنے کے بارے میں ہمارے اندر علم ہوگا، تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہر کام کو کرنے سے پہلے 1-2 منٹ رک کر کے سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم قدم اٹھانے والے بنیں گے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی گزارنے کے لیے بہترین ضابط حیات والی کتاب دی جس کا نام قرآن ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کر اگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے، اس قرآن کو پڑھ کر ناپ تول میں کمی کرنے کا معاشرہ وجود میں نہ آئے، اس قرآن کو پڑھ کر ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہ ہو، اور اس قرآن کو پڑھ کر ہمارا معاشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا معاشرہ نہ بنے، تو میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں تھوڑا یہاں پر ٹھہر کر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعے کے اندر میں نے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تو دنیا کی ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے، کیا میرا کلام اس قابل نہیں ہے کہ تو اس کے اوپر غور و فکر کرے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ قرآن جو ہے انسان کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ میری ایک شاگردہ، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، جرمنی میں رہتی ہیں، ہمارے پاس پڑھی تھی۔ میں نے ان سے کہا زندگی کے جو مسائل تمہارے پاس آئیں اس کا حل قرآن میں ملے گا۔ وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، وہاں پر ملازمت کر رہی ہیں، اور الحمدللہ اپنے ساتھ ملنے والے جلنے والوں سے ہمیشہ یہ کہا کرتی ہیں کہ تمہارے زندگی کے تمام سمسیاؤں کا سمادھان اس قرآن میں موجود ہے۔ ایک دن ان کا فون آیا مجھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہتے تھے کہ ہر قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے۔ ہمارے ہاسپٹل کے اندر آج صبح میں ولادت ہوئی، اور اس میں جو ہے 2 ولادتوں کے اندر معاملہ بگڑ گیا۔ بولے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کی تکمیل حفظ کی اعزاز والی مجلس میں شرکت کی، اور کچھ تو علماء بنے، قرآن و حدیث کے علوم کو سینے میں لینے والے تھے۔ قرآن کی محبت، حافظ کی محبت، عالم کی محبت، مسجد کی محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت کو جوش میں رکھتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر حافظ سے بھی محبت ہوتی ہے، عالم سے بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں راست جو ہے اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن جو حافظ نے یاد کیا اللہ کی کتاب ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق جس چیز کا ہے اس سے محبت اللہ سے محبت کے دلیل ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کو عزت دے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو وہ مدرسے کے اس اجلاس میں آپ کا حاضر ہونا اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ اللہ کی رضا ملنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایسی ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ اور آج کی تقریب ہے، دستار بندی ہو رہی ہے حفاظ کے علماء کی۔ ایک دن قیامت میں سارے انسانوں کے سامنے ایسی ایک تقریب ہوگی اللہ کی طرف سے، حافظوں اور عالموں کے اعزاز کی۔ آج تو جو ہے دستار لپیٹی جا رہی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نہ صرف حافظ کو بلکہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنانے والے ہیں۔ تاج پہنانا علامت ہے راجہ رانی بنانے۔ اللہ تعالیٰ ایک عظیم مملکت وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک عظیم حکومت کی رانی بنائیں گے حافظ عالم کی ماں کو۔
اس کے باپ کو راجا بنا دیں گے. تاج پہنانا، تاج پوشی کس کی ہوتی ہے؟ راجا کی ہوتی ہے. تو آج ہم نے قرآن کی محبت میں، حفاظ علماء کی محبت میں شرکت کی. انشاءاللہ قیامت کی اس مجلس میں بھی رہیں گے، اور وہ اللہ کی رحمت کے ملنے کا ذریعہ. اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا ہوگی اس یقین کے ساتھ ہم کریں کہ اللہ ضرور قبول کریں گے. اب میرے پاس جو ہے 15 منٹ ہے، دعا فرمائیے کہ اس میں مفید بات ہو جائے. 15 میں سے 2-3 منٹ چلے گئے ہیں. تو ایک تو پیغام قرآن کا حافظوں عالموں کے لیے خصوصاً ہے اور ہر مسلمان کے لیے. یعنی حافظ کو کیوں اتنی عزت ہے، عالم کو کیوں اتنی عزت ہے؟ جس میں اللہ جل جلالہ من والہ قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ جل جلالہ من والہ کو لیے ہے. تو حافظ قرآن اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہے. قاری قرآن اصل میں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلام. تالی قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر کس قدر مہربان ہے دیکھیے. ملک کا وزیر اعظم ایک ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہوتے. ملک کا صدر وہ ایک ہوگا، 2 نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت ہم بندوں پر، جو بھی قرآن کو حفظ کرتا ہے اور سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اس کو حافظ قرآن ہم کہتے ہیں. جو بھی قرآن لے کر پڑھتے ہوئے بیٹھتا ہے اس کو قاری قرآن کہہ دیتے ہیں، تالی قرآن کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کا یہ انعام ہے کہ جو لقب اپنے لیے خاص تھا وہ سارے اپنے ان بندیوں کے لیے عطا فرما دیا جو قرآن کو پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، جو قرآن کو حفظ کرنے میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ من والہ اپنے بندوں اور بندیوں پر اس قدر مہربان ہے. جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں. تو جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، قرآن پڑھاتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، قرآن سمجھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے. قرآن اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انهم معك فرمائے، خطاؤں کو بدل فرمائیے، سیئات و حسنات سے بدل فرمائیے. اللہ رحم و کرم کو معاملہ فرمائیے، عفو اور عافیت کو معاملہ فرمائیے. اللہ ہم سب کے بخشش کا فیصلہ فرمائیے. اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان جان کر انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اللہ چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، تنہا کیے ہوں یا مل کر کیے ہوں، اللہ ڈرتے ڈرتے کیے ہوں یعنی ڈر ہو کے کیے ہوں، ہر گناہ معاف فرما دیجیے. اور اگر آپ نے معاف نہ فرمایا کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا. اللہ کسی کے معاف کر دینے سے ہمارا کام نہیں بن سکتا. مولا غفور الرحیم ہے، ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے. اللہ یہ حفاظ جو مدارس دینیہ میں پڑھ رہے ہیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، مولا جتنا انہوں نے پڑھا ہے ان تمام پڑھے جانے والے کلام کی برکت سے جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دیجیے. آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں سب کی بخشش فرما دیجیے. بالخصوص
ہمارے ددیالی ننیالی اور سسرالی رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، مولا اس تلاوت قرآن کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائیے، اے اللہ رحمت کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجیے، اے اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، بھائی بہنوں کو شفا عطا فرما، بیوی بچوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دیجیے، اے اللہ جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرمائیے، جو نظر بد کے شکار ہیں اے اللہ ان کے نظر بد کو زائل فرما دیجیے، اے اللہ انسانیت کے ناطے آپ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں، جس مذہب کا جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہو اے اللہ ہر بیمار کو شفا دے دیجیے، راحت دارین و عافیت دارین میسر و مقدر فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرمائیے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں بعزت رہائیاں نصیب فرمائیے، بالخصوص علماء اے اللہ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں بعزت رہائی دے دیجیے، اے اللہ جو بے مقدمات میں پھنسے ہیں بعزت خلاصی عطا فرمائیے، اے اللہ بالخصوص علماء جو مقدمات میں گھیر دیے گئے ہیں اپنے کرم سے عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے، مجبور ہو گئے ہیں پھانسیاں لینے پر مجبور ہیں، قرض کی لعنت میں گرفتار ہیں، مولا کرم فرما دیجیے، اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما دیجیے، مولا کتنی ڈگریاں ہماری بغلوں میں ہیں مگر پھر بھی بے روزگار ہیں، اللہ کرم فرما دیجیے، پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرمائیے، پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرمائیے، پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرمائیے، اللہ ہماری جان و مال میں برکت دے دیجیے، عزت و آبرو میں برکت دے دیجیے، مان و منال میں برکت دے دیجیے، اہل و عیال میں برکت دے دیجیے، ایمان اور اعمال میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ بیٹھے مجمع میں اور اپنے اپنے جگہوں پر کتنے بچے اور بچیاں بے نکاح ہیں، مناسب جگہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے، اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلافات ہیں اپنے کرم سے دور فرمائیے، باہم محبت و محبت نصیب فرمائیے، ٹوٹتے گھرانوں کو جوڑ دیجیے، بگڑتے خاندانوں کو متحد فرما دیجیے، اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ماں باپ کو کروٹ بدل بدل کے روتے ہوئے دیکھتا ہے، آنسوؤں سے تکیے بھیگ جاتے ہیں، مولا کرم فرما دیجیے، نافرمان اولاد کو ماں باپ